الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین کرام، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ٹینکی، حوض اور تالاب کی پاکی ناپاکی کا حکم کیا ہے۔ خوب سمجھ لیجئے کہ پانی دو طرح کا ہوتا ہے، ٹھہرا پانی اور جاری پانی۔ پھر ٹھہرے پانی کی دو قسمیں ہیں، قلیل یعنی کم پانی، کثیر یعنی زیادہ پانی۔ قلیل پانی میں کوئی نجاست شامل ہو جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، چاہے اس میں نجاست کا کوئی اثر یعنی رنگ، بو یا ذائقہ ظاہر ہو یا نہ ہو۔ جبکہ کثیر پانی میں اگر کوئی نجاست شامل ہو جائے تو محض نجاست کے گر جانے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ ناپاک اس وقت ہوگا جب اس سے نجاست کا کوئی اثر یعنی رنگ، بو یا ذائقہ ظاہر ہو جائے۔ قلیل اور کثیر پانی کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ قلیل اور کثیر پانی سے متعلق پاکی ناپاکی کا حکم ذکر کرنے کے بعد یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کون سا پانی قلیل کہلاتا ہے اور کون سا کثیر۔ تو واضح رہے کہ ہر وہ ٹھہرا پانی، تالاب، حوض، ٹینکی وغیرہ جس کا رقبہ 100 مربع ذراع یعنی 225 اسکوائر فٹ یا اس سے زیادہ ہو، اس کو کثیر پانی کہا جاتا ہے، اور جو اس سے کم ہو اس کو قلیل پانی کہا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ تالاب، حوض اور ٹینکی وغیرہ چاہے گول ہوں، چوکور ہوں، مستطیل ہوں، تکون ہوں یا جیسے بھی ہوں، سب کا یہی حکم ہے کہ وہ کثیر پانی تب کہلائے گا جب اس کا اندرونی رقبہ 225 اسکوائر فٹ ہے۔ قلیل اور کثیر پانی کے جو پہلے میں بیان کر چکا، ان کی وضاحت کہ ان میں بالا پیمائش میں گہرائی کا اعتبار نہیں، بس اتنی معمولی گہرائی بھی کافی ہے کہ اگر اس سے دونوں ہاتھوں کے ذریعے چلو بھر کر پانی لیا جائے تو نیچے کی زمین ظاہر نہ ہو، بلکہ اصل اعتبار لمبائی اور چوڑائی کے پھیلاؤ سے حاصل ہونے والی اندرونی رقبے کا ہے کہ اگر وہ 225 اسکوائر فٹ یا اس سے زیادہ ہو تو یہ کثیر پانی ہے، لیکن اگر اس سے کم ہو تو وہ قلیل پانی کہلائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو ٹینکی یا حوض وغیرہ گہرا تو ہو لیکن اس کا رقبہ 225 اسکوائر فٹ سے کم ہو تو وہ قلیل پانی ہی کہلائے گا۔ پہلے کی تفصیل سے آپ کو یہ تو معلوم ہو چکا کہ جس پانی یعنی تالاب، حوض، ٹینکی وغیرہ کا رقبہ 100 مربع ذراع یعنی 225 اسکوائر فٹ یا اس سے زیادہ ہو، اس کو کثیر پانی کہا جاتا ہے، اور کثیر پانی میں یہ سہولت ہے کہ جب تک اس میں نجاست کا کوئی اثر یعنی رنگ، بو یا ذائقہ ظاہر نہ ہو تو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ٹینکی، حوض یا تالاب وغیرہ بناتے وقت اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ اس کا رقبہ 100 مربع ذراع یعنی 225 اسکوائر فٹ یا اس سے زیادہ ہو، تاکہ نجاست شامل ہونے کی صورت میں جب اس کا کوئی اثر ظاہر نہ ہو تو وہ ناپاک ہو جانے سے محفوظ ہو سکے اور پانی کی موجودہ بحرانی صورتحال میں مفید ثابت ہو سکے۔ کتب فقہ میں داہ در داہ کی اصطلاح ٹھہرے ہوئے کثیر پانی کے لیے استعمال ہوتی ہے، جس کو حوض کبیر یا مائع راکد کثیر بھی کہا جاتا ہے۔ اس اصطلاح کی ظاہری معنی تو یہی ہے کہ وہ تالاب، ٹینکی یا ٹھہرا ہوا پانی جس کی لمبائی بھی 10 ذراع ہو اور چوڑائی بھی 10، ان دونوں کو باہم ضرب دینے سے اس کا اندرونی رقبہ 100 مربع یعنی اسکوائر ذراع شرعی گز کو کہا جاتا ہے، جو کہ 1.5 فٹ یعنی 18 انچ کا ہوتا ہے۔ اس لیے فٹ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ 10 ذراع کی موجودہ پیمائش 15 فٹ بنتی ہے۔ گویا کہ جدید دور کے مطابق دہ در دہ کا مطلب ہر وہ تالاب، ٹینکی یا ٹھہرا ہوا پانی جس کی لمبائی بھی 15 فٹ ہو اور چوڑائی بھی 15 فٹ، ان دونوں کو باہمی ضرب دینے سے اس کا اندرونی رقبہ 225 مربع یعنی اسکوائر فٹ آئے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ صرف اس حوض وغیرہ کے ساتھ خاص ہے جس کی لمبائی اور چوڑائی 15 فٹ ہو،
بلکہ اس سے مراد ہر وہ ٹھہرا ہوا پانی، تالاب، حوض، ٹینکی وغیرہ ہے جس کا رقبہ 100 مربع یعنی 225 اسکوائر فٹ یا اس سے زیادہ ہو، اس کو کثیر پانی کہا جاتا ہے، اور جو اس سے کم ہو تو اس کو قلیل پانی کہا جاتا ہے۔ پھر چاہے وہ ٹینکی اور تالاب وغیرہ گول ہوں، چوکور ہوں، تکون والی ہوں یا مستطیل ہوں، جیسی بھی ہوں، سب کا یہی حکم ہے۔ عزیز سامعین کرام، مختلف نوعیتوں کے تالاب، ٹینکی اور حوض کو ناپنے کے جو طریقے بتائے گئے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس ٹھہرے ہوئے پانی، حوض، تالاب یا ٹینکی کا رقبہ معلوم ہو، لیکن بہت سے حضرات کو یہ رقبہ معلوم کرنے کا طریقہ ہی معلوم نہیں، اس لیے ان کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو کچھ طریقہ میں بتلائے دیتا ہوں۔ مربع اور چکور، حوض، ٹینکی وغیرہ کا اندرونی رقبہ معلوم کرنے کا طریقہ نہایت ہی آسان ہے کہ اس کی لمبائی یعنی طول کو چوڑائی یعنی عرض سے ضرب دے دیا جائے، جو جواب آئے تو وہی اس کا اندرونی رقبہ ہے۔ میں مثال کے طور پر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ گول حوض، ٹینکی وغیرہ کا اندرونی رقبہ معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے نصف قطر کو اس کی نصف گولائی سے ضرب دے دیا جائے، جو جواب آئے تو وہی اس کا اندرونی رقبہ ہے۔ گول چیز کے درمیان میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک کے فاصلے کو قطر کہا جاتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، تکون، حوض، ٹینکی وغیرہ کی متعدد صورتیں ہیں اور ہر صورت کا اندرونی رقبہ معلوم کرنے کا طریقہ عموماً مختلف ہے، جیسا کہ ریاضی سے واقف حضرات جانتے ہیں، اس لیے تکون کو ایک صورت ذکر کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ محترم سامعین، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ جس تکون کے تینوں اطراف برابر ہوں، اس کا اندرونی رقبہ معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی ایک جانب کی پیمائش کر کے اس کو اپنے ہی سے ضرب دیا جائے، جو جواب آئے اس کا ایک تو 10واں حصہ نکالیں، ایک تیسرا حصہ، پھر اس 10ویں اور تیسرے حصے کو جمع کر دیا جائے، جو جواب آئے تو وہی اس کا اندرونی رقبہ ہے۔ حوض، تالاب اور ٹینکی سمیت ہر ٹھہرے ہوئے پانی کا اندرونی رقبہ معلوم کرنے کے لیے پیمائش کی جو طریقے بیان ہوئے، یہ کوئی لازم اور مخصوص نہیں، بلکہ اگر ان کے علاوہ دیگر جدید حسابی فارمولوں کی مدد سے اندرونی رقبہ معلوم ہو سکتا ہے تو اسی کو اختیار کر لیا جائے جس میں سہولت موجود ہو۔ محترم سامعین، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پورے کے پورے دین پر چڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔